یہ چونکہ ماہ ربیع الاول ہے، میں اس مناسبت سے یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی. غالباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اسی طرح ماہ ربیع الاول میں مدرسے میں بیٹھا تھا تو میرے علاقے کے کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں میرے پاس آئے. ان کے کچھ سوالات تھے، وہ اپنے کچھ سوال و جواب کے لیے میرے پاس تشریف لائے. بیٹھے، گفتگو شروع ہو گئی. لمبی بات ہے، میں ساری کو نہیں چھیڑنا چاہتا. وہ آہستہ آہستہ رخ ربیع الاول کی طرف نکل آیا. تو ایک سوال انہوں نے مجھ سے کیا. معاف کرنا، میرا تنقیدی مزاج نہیں ہے، میں تعمیری پہلو سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. میری دلیل دل کو لگے تو مان لینا، نہ لگے تو ناراض. بولو بھائی، ناراض تو نہیں ہوگے نا آپ؟ تو بڑا نیوٹرل ہو کے میری بات سننی آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ بڑا ثقیل سے لفظ میں نے بول دیا، معافی چاہتا ہوں. تو مجھے کہنے لگے، مولانا آپ کا تعلق جس مکتبہ فکر سے ہے، اس مکتبہ فکر کے بارے میں عوام میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یہ لوگ حضور کے میلاد کو نہیں مانتے، میلاد کے منکر ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں نے کہا اس میں بالکل صداقت نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں ایک ذمہ دار سٹیج پر پورے وثوق سے یہ اعلان کرتا ہوں، باخدا جس کو حضور کے میلاد کی خوشی نہیں، اس سے بڑا کائنات میں کوئی مردود نہیں. اونچی آواز سے بے شک. کون کہتا ہے خوشی نہیں ہے بابا؟ تو مجھے وہ کہنے لگے، مولانا اگر آپ کو واقعتاً خوشی ہے تو اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ اس خوشی کا کوئی ثبوت دے سکتے ہیں مجھے؟ کوئی پروف پیش کر سکتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے کہا آپ کو کیسا ثبوت چاہیے کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ کہنے لگے جی ہر طرف گلی کوچے محلے در و دیوار روشن ہے، جگمگا رہے ہیں لائٹوں سے، تو آپ بھی کوئی دکھائیے. آپ نے اپنے گھر پر گلی میں کسی جگہ کوئی سجاوٹ کی ہے تو ہم مان لیں گے واقعی آپ کو خوشی تھی. ہم بحث نہیں کرتے آپ سے. میں سمجھ گیا. میں نے ان سے کہا، میرے لفظ بڑے قابل غور ہیں، معذرت، میرے لفظ بڑے قابل غور ہیں، سنیے گا ذرا. میں نے ان سے کہا کہ میں اگر اس بات پر قسم کھاؤں تو شاید میں حانث نہیں ہوں گا اور مبالغہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی قسم اس پورے علاقے میں جتنا چراغاں رسول پاک کی ولادت کی خوشی میں نے کیا، پورے علاقے میں کسی نے نہیں کیا. تو انہیں اور عجیب لگا. کہنے لگے جی آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، میرا آپ کا مذاق بنتا نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ مذاق، میں سیریس ہوں. کہ یہ تو اور تعجب والی بات، ہمیں ایک لائٹ نظر نہیں آ رہی اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا چراغاں کیا کہ کسی نے، یہ تو اور مخمصے میں ڈال دیا آپ نے، یہ کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائیو بتاؤ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہو؟ کہہ لگے جی ایک مدرسے میں بیٹھے. میں نے کہا آپ میرے علاقے کے لوگ ہیں، آپ اس مدرسے کو بہتر جانتے ہیں، یہاں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ کہہ لگے جی ہماری معلومات بھی یہی ہیں، تقریباً 500 بچے پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے بتائیے یہ 500 بچے صبح سے لے کر شام تک اے ایپل بی بیبی سی کیٹ اور ڈی ڈاگ پڑھتے ہیں؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا الف انار بے بکری تے تختی ٹے ٹوپی پڑھتے ہیں؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے الف اللہ بے بسم اللہ تے تلاوت قاف قرآن واو وضو نون نماز، یہ صبح سے شام تک رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی سب میرے مسلمان بھائی ہو، خدا کو گواہ بنا کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ قرآن کو لائٹ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ آپ مانتے ہیں؟ اونچی بول دو سبحان اللہ. میں نے کہا قرآن کو روشنی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہنے لگے جی بالکل قرآن لائٹ ہے، قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے. میں نے کہا نہیں، ڈھیلی سی بات کی ہے، میں کرتا ہوں تم تائید کرو اگر ایمان ہے. کعبے کے رب کی قسم جتنی ہائی وولٹیج کی لائٹ اللہ کا قرآن ہے، کائنات کی کوئی لائٹ اور بلب اس کا مقابلہ، اونچی بولو اس کا مقابلہ، یہ ہمارا ایمان ہے. کہنے لگے جی بالکل ہمارا ایمان ہے. تو میں نے کہا اسی دلیل کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ زیادہ نہیں تو پیغمبر کے ولادت اور میلاد کے صدقے میں اس مدرسے میں پڑھنے والے 500 بچوں کے سینوں میں نے قرآن مجید کی شکل میں ہائی وولٹیج کی لائٹیں روشن کر دی.
کون کہتا ہے ہم میلاد نہیں کرتے؟ کون کہتا ہے ہم لائٹنگ نہیں کرتے؟ لیکن ہمارا انداز باقیوں سے کچھ بولو جی. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. کسی نے اگر کسی اور انداز سے لائٹنگ کی ہے میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا, میری مجال نہیں ہے. ہاں میں تصویر کے دونوں رخ رکھنا چاہتا ہوں. توجہ, فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا, آپ کر لیجیے. میں نے کہا چلیے جی بات لائٹوں کی چھیڑی گئی تو ذرا کسی نتیجے تک پہنچ جانی چاہیے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں نے کہا میرا ایک سوال ہے آپ سے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میں نے جو لائٹنگ کی وہ تو میں نے ایک ہلکی سی مثال آپ کو دے دی, آپ نے ایکسپٹ بھی کر لی, قبول بھی کر لی. اب میرا آپ سے سوال ہے, پیارے آقا کے میلاد کی خوشی میں آپ نے کون سی لائٹنگ کی؟ کہنے لگے چائنا والی. مجھے نہیں پتا آپ کے ایبٹ آباد میں کیا رواج ہے حضرت, ہے جی سستا ہے نا جی, 200 میں سارا گھر روشن ہو جاتا ہے جی. ایسا ہے جی 500 لگا دو پوری گلی روشن ہو گئی. چلتا ہے یہی جناب, سستا کام. میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے میرا کام بڑا آسان کر دیا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا جائیے بچوں بوڑھوں جوانوں سے پوچھئے. یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ چائنا کے مال کے بارے میں 2 چیزیں پکی ہیں. ایک, چلے تو چاند تک, نہ چلے تو شام تک. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بول دو بھائی. دوسری, نو گارنٹی نو وارنٹی. ہے جی مال؟ بولو یار, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ یہ 2 باتیں کنفرم. کہنے لگے ہاں جی بالکل ہم بھی مانتے ہیں. میں نے کہا پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں, دل پر لکھ لینا, سنبھال لینا, ابھی نہیں گھر جا کر تسلی سے اس پر غور کر لینا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا جب چائنا کے مال کی گارنٹی کوئی نہیں تو چائنا کے مال کی بنیاد پر وجود میں آنے والے اعمال کی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں حضرت؟ جب چائنا کے مال کی گارنٹی کوئی نہیں تو چائنا کے مال کی بنیاد پر وجود میں آنے والے اعمال کی شورٹی اور گارنٹی ہے. بولو اور اونچی بولو. میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک چھوٹے سے سوال کا اور مجھے جواب دے دو تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ جو چائنا والی لائٹ آپ نے لگائی اپنے گھر کے در و دیوار پر, یہ 5-10 فٹ کے فاصلے پر فائدہ کتنا پہنچاتی ہے, نفع کتنا دیتی ہے, رہنمائی کتنی کرتی ہے, افادے اور استفادے کی صلاحیت اس میں کتنی موجود ہے؟ کہنے لگے جی 10 فٹ کے فاصلے پر بھی فائدہ تو کچھ نہیں دیتی, رہنمائی تو کچھ نہیں کرتی, البتہ لش پش اور شوشہ بنا دیتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھئی آپ 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیں اس چھوٹی سی لائٹ کی روشنی میں تو کوئی استفادہ کر سکتے؟ میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ہاں دور سے چمک دمک اس کی بھلی معلوم ہوتی ہے, فائدہ دیتی ہے. ایبٹ آباد کے مسلمانوں سنو علماء دیوبند کا میلاد اور دل پر لکھو, فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. میں نے کہا جو لائٹ تو نے اپنی گلیوں اور بازاروں اور گھروں میں جلائی اس لائٹ میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ 10 فٹ کے فاصلے پر تیری رہنمائی کر سکے. آؤ ہم دیوبند والے جس لائٹ کی دعوت دیتے ہیں, جس لائٹ کی طرف بلاتے ہیں اسے رب کا قرآن کہتے ہیں, اور اس میں اتنی پاور ہے, اتنی ہائی وولٹیج ہے کہ میرا ایمان ہے اس قرآن کی لائٹ میری دنیا تو روشن کر ہی رہی ہے. کعبے کے رب کی قسم وہ لائٹ میری قبر بھی روشن کرے گی, میرا حشر بھی روشن کرے گی.